ایران آبنائے ہرمز کھول دے، ٹرمپ کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو امریکہ تباہ کن حملے کرے گا۔ ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایران کا بڑا پاور پلانٹ تباہ کریں گے۔ بولے تہران میں اہداف وقت سے پہلے حاصل کر لیے۔ تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا ہے۔ ایرانی قیادت، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا ہے۔ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش۔ سنتاس معاہدہ ختم ہونے میں پانی کے منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے۔ صدر مملکت کا عالمی یوم آب کے موقع پر پیغام۔ کہا، بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آبی وسائل کے مؤثر انتظام اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش ہے۔ بارشوں کے غیر متوقع پیٹرن، گلیشیئرز نظام میں تبدیلیوں نے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ صاف پانی بنیادی انسانی حقوق ہے۔ حکومت قومی آبی پالیسی کے دائرہ کار میں متعدد اصلاحاتی اقدامات کر رہی ہے۔ مستقبل کے لیے پانی کے وسائل کو محفوظ بنا۔ اور عید الفطر کا دوسرا روز، کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ چٹپٹے کھانوں سے سجیں گے دسترخوان۔ خواتین نے کچن سنبھال لیا۔ صبح کے وقت ناشتہ پوائنٹس پر رش، چنے، بونگ پائے اور حلوہ پوڑی پر ہاتھ صاف کیے گئے۔ ایران نے دمونہ کے بعد اسرائیلی شہر راد پر بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام۔ 450 کلو گرام وزنی میزائل ہدف پر گرا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں 6 اسرائیلی ہلاک، 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملے سے 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں کو چھٹی دے دی۔ اسرائیلی کابینہ کا ہنگامی اجلاس۔ اسرائیل کی فوج نے میزائل کو روکنے میں ناکامی کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 4292 افراد زخمی ہو چکے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 18 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی شہروں ایرات، دمونہ، ایلات، بیرشیوا میں فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ کویت کے علی السالم اڈے اور متحدہ عرب امارات کے المنہاد اور الزفرہ اڈوں پر حملے کیے۔ بحری جہاز پر بھی میزائل حملہ۔ عملہ محفوظ جہاز کو غسان پہنچنے کے اطلاعات۔ بغداد کے قریب امریکی سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جوہری تنصیب دمونہ پر ایرانی میزائل حملے، تابکاری کا ثبوت نہیں ملا۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا بیان۔ کہا، شہر میں صورتحال معمول پر ہے، نظر رکھی جا رہی ہے۔ تمام فریقین کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے۔ جوہری تنصیبات کے قریب حملوں سے احتیاط برتی جائے۔ ایران نے 24 گھنٹوں میں 5ویں بار اسرائیل کے دمونہ جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں میں 37 اسرائیلی شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیلی آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ اسرائیل پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا توانائی تنصیبات پر حملوں پر جوابی کارروائی کا اعلان۔ اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی تنصیبات پر حملوں سے باز رہنے کا کہا، خطے میں موجود امریکہ کی تمام تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ IT اور پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، اس بار جو اب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ نئے لانچ سسٹم سے صہیونی حیران رہ جائیں گے۔ ایران جدید نظام کے ساتھ قہر برسانے کے لیے تیار ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کھول دے، ٹرمپ کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو امریکہ تباہ کن حملے کے لیے تیار رہے۔ ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کریں گے۔ سب سے پہلے ایران کا بڑا پاور پلانٹ تباہ کریں گے۔ بولے تہران میں اہداف وقت سے پہلے حاصل کر لیے۔ تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا۔ ایرانی قیادت، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر شدید حملے۔ تہران کے مغربی اور مشرقی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ تہران کے قریبی شہروں میں 3 دھماکے۔ دماؤند کے ایران کا بڑا بجلی گھر بھی موجود ہے۔ شہر پردیس بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی شہر رامسر پر بھی حملہ۔ حملے میں ماں اور بچہ جمع۔ امریکی سینٹ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا بل 5ویں بار مسترد کر دیا۔ بل مسترد ہونے پر ٹرمپ کا پارا ہائی۔
कहा फंडिंग मंजूर ना हुई तो हवाई अड्डों पर आइस फोर्स तैनात कर दूंगा। डेमोक्रेट सेनेटर्स मेना पुलिस में आइस फोर्स के हाथों 2 अफराद के कत्ल पर पहले ही नाराज हैं। कहा फाशिस्ट डेमोक्रेट अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। सऊदी अरब का ईरानी सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी अताशी, मुआवन और सिफारतखाने के 3 दीगर एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एहलकारों को 24 घंटों के अंदर सऊदी अरब छोड़ना होगा। सऊदी अरब की ईरान की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत, शहरी मकामात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वजारत खारजा का कौमी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम का ऐलान। खलीजी ममालिक ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने बयान में कहा फ़ज़ाई हुदूद या अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खलीजी ममालिक का कहना है कि ईरान फ़ौजी अड्डों के साथ साथ शहरी तनसीबात को निशाना बना रहा है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो खलीजी ममालिक मज़ीद इक़दामात पर गौर कर सकते हैं। इसराइल जंग को तवील तूल देकर ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। कतरी हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी पर था। फनी खराबी के बाद समंदर में गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद अमले और मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा। लिखा अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी ख़त्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। ईरान की डियागो गार्शिया हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक बरतानिया के फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर मिसाइल हमलों में ईरान मुलव्विस नहीं है। हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करना दुरुस्त नहीं। डियागो गार्शिया अड्डे को बरतानिया ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। डियागो गार्शिया अड्डे पर गुज़श्ता रोज़ 2 मिसाइल हमले हुए थे। बरतानवी जोहरी आबदोज़ बहिरा अरब में पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बरतानवी रॉयल नेवी की जोहरी आबदोज़ HMS एनसन बहिरा अरब में मौजूद है। जोहरी आबदोज़ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल से लेस है। आबदोज़ टोमाहाक ब्लॉक 4 में मिसाइलों से लेस है। टोमाहाक ब्लॉक 4 मिसाइल 1000 मील तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। आबदोज़ स्पेयर फिश हैवी वेट से भी मुसल्ला है। तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है तो बरतानवी अफवाज ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले इस्तेमाल कर सकती है।